السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بات کی اور بریفنگ دی۔ اس بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ کرونا بحران سے نمٹنے کا کیا طریقہ کار ہے، ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو مسئلہ ان کو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید کرونا سے لوگ اتنے متاثر نہ ہوں جو وہ مسلسل کہے جا رہے ہیں بات، لیکن زیادہ متاثر شاید معیشت کے خراب ہونے سے ہو جائیں۔ لیکن ایک اور اہم بات انہوں نے کی، ان کو لگتا ہے کہ سیاست ہو رہی ہے اس سارے معاملے پر، سیاسی جماعتیں جو ہے وہ سیاست بند کریں، یہ سیاست بند ہونی چاہیے، ایسے نازک وقت میں ایسے مرحلے پر یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ایک طبقے کو ایسا لگتا ہے کہ مایوسی ہوئی ہے کہ اموات اتنی نہیں ہوئی جتنی اموات ایکسپیکٹ کی جا رہی تھیں۔ وہ کون سا طبقہ ہے جو چاہتا تھا کہ اموات زیادہ ہوں اور اموات اتنی نہیں ہوئیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے 25 اپریل تک، یہ خوش آئند بات ہے کہ 50,000 تک ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن وہ نمبر 12, 14, 15,000 سے زیادہ نہیں بڑھے گا جو اگلا نمبر وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ کسی نے ڈیٹا چھپایا تو وہ بھی ایک غلط حرکت ہوگی۔ دوسری طرف اجازت دی گئی ہے صدر مملکت کی جانب سے ویڈیو لنک کے ذریعے ملک بھر میں مختلف مکاتب فکر اور علماء کرام سے بات کی، انہوں نے صدارت کی اجلاس کی اور 20 نکات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے علماء کرام کے ساتھ کہ کیسے یہ ذمہ داری علماء رمضان المبارک میں نبھائیں گے۔ وہاں پر بڑی گیدرنگ مجلس نہ ہو سکے، سحری افطاری کا کہا ہے کہ وہ کسی بڑی گیدرنگ میں نہیں ہوگی، تو اس پر بھی ہم تھوڑا بات کریں گے۔ اور دوسرا معاملہ ہے ٹیسٹنگ کیپیسٹی کا، ٹیسٹ کا، تو پروگرام کے پہلے حصے میں بات ہوگی وزیر اعظم کے بیان پر اور کرونا سے متعلق، اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے اس کے اوپر۔ تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید غنی وزیر تعلیم سندھ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وزیر صحت پنجاب ہیں، اطہر چاولہ صاحب چیئرمین ایپرا ہیں، کیونکہ اب کاروباری سرگرمیاں بھی کھول دی گئی ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ ٹیک اویز ہو سکتے ہیں، ڈیلیوریز ہو سکتی ہے ریسٹورنٹس کی، چھوٹے تاجر کو پروٹیکٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل صاحب چیئرمین NDMA ہیں، ان سے بات کریں گے، اور مفتی محمد نعیم صاحب عالم دین ہیں۔ تو I'll start with you سعید غنی صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے بات کی آپ کو وہ سنواتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی طرف آؤں گا میں۔ نیشنل کرائسس آتا ہے جس میں سب متاثر ہوتے ہیں، یعنی یہ صرف کوئی تحریک انصاف کے لوگ ہی متاثر نہیں، یہ ساری جماعتوں کے انسان متاثر ہیں۔ اس کے اوپر سیاست جب جو 2-3 ہفتے سے ہو رہی ہے اس کو بند کریں۔ 25 اپریل تک اندازہ یہ تھا کہ 50,000 کرونا کے مریض ہوں گے پاکستان میں، اور آج جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں 12 سے 15,000 تک کرونا کے مریض ہوں گے۔ جی سعید غنی صاحب، سیاست بند ہونی چاہیے، وزیر اعظم کے شدید تحفظات ہیں کہ سیاست نہ ہو، بڑا اہم مرحلہ ہے، بڑی مشکل صورتحال ہے، اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ عادل دیکھیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیشنز ہیں، اور پولیٹیشنز نے سیاست ہی کرنی ہوتی ہے، سیاست بری چیز نہیں ہوتی، ہم جو کر رہے ہیں وہ ساری سیاست ہی ہے، لیکن جو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی جاتی ہے، جو سیاست کا منفی استعمال ہوتا ہے، جو نیشنل ایشوز کو پیچھے چھوڑ کر اپنے جو پیٹی پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں ان کو آگے رکھا جاتا ہے، وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ میں 100% اتفاق کرتا ہوں، وزیر اعظم صاحب کی شاید یہی میں سمجھتا ہوں کہ مقصد ہوگا، مطلب ہوگا کہ ہمیں اس موقع پر جہاں نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہر باشعور شخص جس کو کرونا وائرس کے متعلق پتہ ہے اسے یہ اندازہ ہے کہ یہ کرونا وائرس پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہے، PTI کے خلاف نہیں ہے، سندھ حکومت کے خلاف نہیں ہے، یہ جب نقصان پہنچائے گا تو ملک کے ہر شہری کو پہنچائے گا، اور ہمیں حکومتوں میں ہونے کی وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے سب کی، صوبائی حکومت میں ہماری ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت میں وزیر اعظم صاحب میں ان کی ذمہ داری ہے، وہ تمام صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی شہریوں کی بہتر حفاظت کے لیے، ان کی جانوں کو بچانے کے لیے سعید غنی صاحب ایک نیشنل کنسنسس جو ہے وہ پیدا کریں، اس پہ کوئی مجھے اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اس پہ تو سب کا اتفاق ہوتا ہی ہے کہ ٹھیک ہے سیاست ہونی چاہیے، لیکن کرونا ایک کرائسس ہے، ایک پینڈیمک ہے، پوری دنیا کے لیے ایک مصیبت بن چکی ہے، مشکل ہے ہمارے ابھی، لیکن بیانات پھر بھی دیے جاتے ہیں۔ مثلاً فیڈرل کے وزراء کی جانب سے بھی بیان دیے گئے کہ سندھ حکومت کی جو ہے وہ پرفارمنس ڈیلیوری ٹھیک نہیں ہے، راشن کی تقسیم نہیں ہو رہی، وہ پیسے کہاں گئے سب کو۔ تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی پریس کانفرنس کی گئی، پھر میں کہا گیا کہ جو وزراء ہیں فیڈرل ان کو رونا بیماری ہو گئی ہے،
تو یہ کیا اسٹریٹجی ہے کہ ایک طرف آپ لوگ یہ تسلیم بھی کرتے ہیں سارے کہ ہاں جی سیاست نہیں ہونی چاہیے یا ایک دوسرے سے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف بیانات بھی ایسے آتے ہیں جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی کارکردگی کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ عادل، میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ 26 فروری جس دن یہ پہلا پیشنٹ پاکستان میں آیا اس دن سے لے کر اور یہ پچھلے 8-10 دن چھوڑ دیجئے جب فردوس شمیم نقوی صاحب نے، حلیم عادل شیخ نے، فیصل واؤڈا نے، علی زیدی نے پریس کانفرنسز کی، اس سے پہلے چلے جائیے ایک دن پہلے تک آپ ہماری صوبائی حکومت کے کسی ایک وزیر کا کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دکھا دیجئے جس میں ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو یا پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا ہو، جس میں ہم نے ان کے اوپر کوئی الزام لگایا ہو۔ بشمول میرے ہمارے تمام وزیر انکلوڈنگ چیف منسٹر صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ ہمیں وفاقی حکومت سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہم جتنی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جتنی توقع کرتے ہیں، جتنی سپورٹ مانگتے ہیں ہمیں ملتی رہتی ہے، حالانکہ اس وقت بھی ہمیں گلے تھے، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے، ہم بات کرتے تھے کہ یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے، اس طرح ہونی چاہیے، لیکن ہم نے کبھی بھی پبلکلی میڈیا پر آ کر کسی چیز کا گلہ نہیں کیا۔ لیکن اگر کسی دن کوئی کھڑے ہو کے کہہ دے گا کہ جی ہم 8 ارب روپے کا راشن کھا گئے ہیں، تو یار مجھے اتنا تو حق ہے نا عادل کہ میں آگے بتاؤں کہ یہ بات غلط کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کے یہ کہہ دے گا کہ جی ہم نے 12 ارب روپے جو ہے وہ اس میں جھونک دی ہیں، ہمیں بتائیں کہ کہاں آپ نے خرچ کیے ہیں، تو مجھے اتنا تو حق ہے نا کہ میں آگے بتاؤں کہ بھائی جو کہا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ ہم نے یہ گناہ ضرور کیا ہے، ہم نے یہ گناہ ضرور کیا ہے، میں اس کو مانتا ہوں بشمول میرے، کہ ہم نے کچھ ایسے بیانات جو نہیں آنے چاہیے تھے اس پر ہم نے جواب ضرور دیا۔ بالکل ٹھیک ہے نا، اس سر آپ کو پوائنٹ آ گیا، میں ذرا یاسمین صاحبہ کی طرف جانا ہے مجھے، ایک سیکنڈ جی جی دیکھیں، اس غلط بیانی کی وجہ سے سپریم کورٹ جیسی معزز عدالت کے آرڈر میں بھی غلط اماؤنٹ لکھی گئی کہ سندھ حکومت نے 8 ارب روپے کا جو ہے وہ راشن تقسیم کیا، اس کا ریکارڈ نہیں ہے۔ 8 ارب روپے کی فگر کہیں نہیں ہے۔ 8 ارب روپے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ ہم نے کیے ہیں، نہ ہم نے ایلوکیٹ کیے، نہ ہم نے ریلیز کیے، نہ ہم نے سوچا، لیکن سپریم کورٹ جیسی معزز عدالت میں بھی وہ فگر گئی اور وہاں بات ہوئی اس کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں کسی چیز پہ اس وقت توجہ نہیں دینی چاہیے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں وہ نوٹ کر کے رکھ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نکالے، اس کے بعد ہمارے منہ پہ ماریں اور ہمیں بتائیں کہ تم لوگوں نے یہ غلطیاں کی تھی، جرائم کیے تھے، تم نے یہ کرپشن۔ بہتر بات ہے کہ یہ وقت نہیں ہے اس وقت جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کا یا پھر کرٹیسزم کرنے کا، اس وقت کسی طرح اس کرائسس سے نکلیں، پھر جس کی گورننس یا پرفارمنس جیسی بھی ہوگی اس پر بات ہو سکتی ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے اس لحاظ سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی جواب دیا، رسپانس دیا، لیکن اگر وزیر اعظم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور وفاقی وزراء اس قسم کے بیانات دیتے ہیں صوبوں کے اوپر، تو پھر ریاکشن بھی وہ کہتے ہیں نیچرلی آیا، وہ اپنے ریاکشن کو بھی غلط تسلیم کر رہے ہیں، تو کیا آپ لوگ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی وفاقی وزراء کے بیانات کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا سچویشن اور ورسٹ ہو جاتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ عادل بہت حد تک سعید غنی صاحب جو ہیں بہت سپورٹیو رہے ہیں، میں یہ بات سے بالکل انکار نہیں کروں گی، اور ہمیں لیکن جو وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی بات صحیح ہے کہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے کرونا پہ۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، ہم سارے سب سے پہلے تو ہم پاکستانی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو سلامت رکھے اور ہماری یہ مصیبت، اس وبا سے ہماری جان چھوٹے۔ آمین۔ بعد میں جب یہ سب چلی جائے گی وبا، پھر ہم سیاست ہر قسم کی کرتے رہیں گے، کوئی شک نہیں اس کے بارے میں۔ اور آج بھی ہم وہ نیشنل کمانڈ کی میٹنگ میں سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھی، ڈاکٹر عذرا بھی وہاں آئی ہوئی تھیں، اور سارے جو سچویشن ہے وہ ہر روز ڈسکس ہوتی ہے، تو جو اتنی اچھی خاصی ایک کوآرڈینیشن سارے صوبوں میں چل رہی ہے، تو باہر نکل کے ہمیں آ کے تو بالکل اس بار پہ یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ شاید ہمارے درمیان میں کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ الحمدللہ کافی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ڈیٹا بھی شیئر کرتے ہیں، پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ بھی کریں۔ اور جس طرح اس وقت آپ کو پتہ ہے ایک اتنا بڑا مسئلہ بنا، اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ابھی تک وہ جو ہم ٹریجیکٹری کہہ رہے تھے کہ ہوگی اور 50,000 لوگ شاید 15 اپریل تک ہوں، دیٹ از ناٹ دیئر اینی مور، تو یہ تو بڑی ری ایشورنگ بات ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے ہمیں سارے صوبوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہر صوبے نے بہت زبردستی سے اور بہت محنت سے اس سچویشن پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ وبا جو ہے پھیلے۔ یاسمین صاحبہ بہت مجھے نیچرلی سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے، سعید غنی صاحب نے بھی بہت رسپانسبل سٹیٹمنٹ دی ہے، اور آپ کی طرف سے بھی بہت ہی رسپانسبل سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ واقعی یہ اتنا مشکل وقت ہے کہ
کیس میں اگر جو کچھ ابھی ہو بھی گیا ہے اس کو بھی اب ہمیں جو ہے وہ ذرا سا نظر انداز کر کے آگے بڑھنا ہے تاکہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ فیڈرل اور پروونسز بھی ایک دوسرے کی ہیلپ کریں تاکہ لاک ڈاؤن کا بھی جو امپیکٹ تھا یا پھر اگر ہم نے زندگی کو بحال کرنا ہے جس طرح سے بھی وہ بھی کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہو کیونکہ ہمارے پروونسز بھی انٹرلنکڈ ہیں, سب کا ایک دوسرے پہ ریلائنس بھی ہے. بہت اچھا لگا کہ آپ دونوں نے اس رسپانسبلٹی کو ٹیک اپ کیا کہ ٹھیک ہے ہمیں نہ بات کرنی چاہیے اور نہ بیان دینا چاہیے اور جو میٹنگز میں بات ہو رہی ہے وہی آگے بڑھنی چاہیے. میں اب ذرا سا سعید غنی صاحب آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا, لیکن جو چیئرمین ایپرا ہیں ہمارے ساتھ اطہر چاولہ صاحب موجود ہے. چاولہ صاحب, سندھ حکومت نے بھی, اب پنجاب میں تو پہلے بھی چل رہا تھا, سندھ حکومت نے بھی اب جو ہے وہ ڈیلیوری ریسٹورنٹس کی اور 8 سے شام 5 بجے تک کھولنے کا فیصلہ کر دیا ہے, چھوٹے تاجروں کے ایشوز کو بھی ایڈریس کیا ہے. تو یہ تو بڑا خوش آئند ہے, آپ لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی اس سارے پروسیس کے اندر, تو کیسے آپ کمیونٹی دیکھ رہی ہے اس کو؟ الرحمن الرحیم, یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ الحمدللہ سندھ حکومت نے جو ہے وہ جو وعدہ کیا کہ 15 کی صبح سے انشاءاللہ ڈیلیوریز اور ٹیک اویز کھول دیے جائیں گے, تو ڈیلیوریز کو جو ہے وہ کھول دیا گیا. ٹیک اوے تو خیر ابھی بھی نہیں کھلے, ڈیلیوریز ضرور کھول دی گئی, لیکن اس میں چند مشکلات جو ریسٹورانٹس کو بے تحاشا پیش آ رہی ہیں اور اس کی کلیئرٹی ہمیں نہیں مل پا رہی. وہ یہ ہے کہ کیا کوئی NOC لینی ہے, NOC نہیں لینی DC آفس سے. یہاں تقریباً کوئی کراچی میں ہی اس وقت کوئی 35 سے 40 ہزار ریسٹورانٹس ہیں اور بیکریز ہیں جو کہ کراچی میں موجود ہیں. چھوٹے بڑے آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ سارے ہی ریسٹورانٹس ہیں. اب وہ کسی DC آفس میں جاتے ہیں تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ پیپر بھرنا ہے. کمشنر صاحب سے ہماری کراچی میں بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی NOC لینے کی آپ کو اصولی طور پہ ضرورت ہی نہیں ہے. ریٹن ہمارے پاس کوئی نوٹیفیکیشن آ نہیں رہا ہے. تو اس وقت یہ مشکلات ہیں جو پچھلے 2 دن سے جو ہے وہ ریسٹورانٹس فیس کر رہے ہیں, اور کئی جگہوں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اپنی انڈرٹیکنگ سائن ہونے کے باوجود بند کرا کے جا رہی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں ہمیں تو کوئی اطلاع ہی نہیں ہے کہ آپ کی ڈیلیوری بھی الاؤ ہے یا نہیں. تو اس طرح کی مشکلات بے تحاشا پیش آ رہی. پھر ہمارا خیال یہ تھا کہ جس طرح پورے پاکستان میں کہ کم از کم بھی رات 11 بجے تک جو ہے وہ الاؤ کر دی جائیں گی ڈیلیوریز, لیکن وہ بھی الاؤ نہیں کی گئی. ابھی تک صرف 5 بجے تک کا نوٹیفیکیشن آیا, بلکہ آج اسلام آباد کا ایک نوٹیفیکیشن آیا کہ 24 گھنٹے کے لیے ڈیلیوریز الاؤ کر دی گئی ہیں اور ٹیک اویز بھی. تو ہماری بھی حکومت سندھ سے درخواست ہے کہ الحمدللہ انہوں نے اتنا ساتھ دیا ہے کہ آگے جاتے ہوئے دیکھیں معیشت کا پہیہ چلے گا. یہ چھوٹا جو دکاندار ہے, جو ریسٹورانٹ ہے, SME سیکٹر آگے بڑھے گا تو کوئی نہ کوئی کام ہوگا. ادروائز اتنی مشکلات میں ہیں لوگ کہ نہیں بڑھ پائے. تو آپ پنجاب میں تو آپ کو یہ پرابلم نہیں ہے, پنجاب میں تو ریسٹورنٹس کی جو ڈیلیوری ہے وہ چل رہی ہے. اور جی پنجاب میں نہیں ہے, اسلام آباد میں تو آج ماشاءاللہ 24 گھنٹے کا نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے. جی بالکل, DC اسلام آباد کا وہ ابھی وہ نوٹیفیکیشن سامنے ہے. سعید غنی صاحب, یہ جو ایشو ہے اس وقت سندھ میں یا کراچی میں جو تاجروں کو یا ہوٹلز ریسٹورنٹس والوں کو, اس کو آپ لوگ غور کر رہے ہیں کہ 8 to 5 وہ کہہ رہے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا, ٹارگٹ 24/7 ہونا چاہیے تاکہ جو مقصد ہے وہ حاصل کیا جا سکے؟ عادل دیکھیں, ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے 27 فروری 2020 سے, جس کے مستقل اجلاس ہوتے رہتے ہیں اور جو بھی ڈیسیشن سندھ حکومت لیتی ہے نہ تو چیف منسٹر صاحب سنگل ہینڈڈلی لیتے ہیں نہ کوئی منسٹر لیتا ہے. ہم تمام ایشوز جا کے اس ٹاسک فورس کے سامنے رکھتے ہیں اور اس ٹاسک فورس کے اندر حکومتی جو وزراء ہیں کچھ وہ بھی ہیں, سرکاری آفیسرز بھی ہیں, ماہرین بھی ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی ہیں. ایک مطلب بڑی کمپریہنسو قسم کی ایک ٹاسک فورس ہے جس کے اندر تمام لوگ موجود ہوتے ہیں. وہاں پر ہم تمام ایشوز پر بات کرتے ہیں اور پھر وہاں جو ڈیسیشن ہوتا ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ سے اس کا جو آرڈر جو ہے وہ ایشو کروا دیتے ہیں. تو ابھی تو ہم نے یہ 5 بجے تک کا کیا ہے, فی الحال یہ 5 بجے تک ہی رہے گا, لیکن اب ہم اگر کوئی چیز سامنے آئے گی تو ہم دوبارہ ٹاسک فورس کے سامنے لے جائیں گے اور اس پر بات کر لیں گے. اچھا, ایک چیز ہمیں تھوڑی سمجھنی چاہیے کہ یہ جو حالات ہیں یہ بہت ہی غیر معمولی ہیں, نہ پہلے کبھی آئے اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کبھی آئیں گے, جس کا ہمیں اس وقت سامنا ہے انشاءاللہ. ان حالات میں کئی فیصلے ہمارے درست بھی ہوتے ہیں, کئی فیصلے ہمارے غلط بھی ہوتے ہیں. ہم نے ہی اپنے کئی فیصلے ریویو بھی کیے ہیں, چینج کر دیے ہیں, کئی فیصلے پہلے نہیں کیے تھے بعد میں کر لیے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اب یہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ جی وہ کچھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ آ جاتے ہیں, بند کروا دیتے ہیں. اب ہماری طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے, سب کو چلا بھی جاتا ہے, چونکہ تمام ہیڈز اس ٹاسک فورس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے, ان کے سامنے ہوتا ہے, پھر کاپی بھی سب کو جاتی ہے. لیکن کہیں کہیں ظاہر ہے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو پراپر سمجھ نہیں پاتے ہیں, تو کوئی ایشوز آ جاتے ہیں اور ہم ان کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی جو اجازت ہم نے دی ہے اسی پہ کام کریں, لیکن آگے اگر مزید اس میں تبدیلی کی ضرورت پڑی تو پھر ہم ٹاسک فورس کے سامنے رکھیں گے اور پھر وہاں جا کے بات کریں گے.
ٹھیک، بالکل صحیح ہے. یاسمین راشد صاحبہ، وہ پنجاب میں تو ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کیا آپ لوگوں نے جو 24 وہاں پر آورز کے لیے چلتا ہے، یہ اسلام آباد کے اندر بھی ڈیلیوریز اور یہ سب الاؤ کیا ہوا ہے ریسٹورنٹس کو، کیا اس کی وجہ سے بھی کوئی ڈینجر ہے نمبر بڑھنے کا، نمبر انکریز ہونے کا، یا پھر وہی جو لوکل سپریڈ اور جو گیدرنگز کے اندر ہوتا ہے بس یہی طریقہ ہے؟ آپ لوگوں نے کھولا ہوا ہے، کیا اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی نقصان اٹھانا پڑا ہے کہ سندھ گورنمنٹ بھی کنسیڈر کر سکے کہ ہاں تھوڑا سا پہیہ معیشت کا بھی چلے اور بحال ہو اور پھر 24 گھنٹے کے لیے ڈیلیوری دے سکیں؟ پنجاب میں کوئی کمپلین ہے اس سے متعلق؟ دیکھیں، ہم تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک خاص طور پہ لاہور کے اندر آپ کو پتا ہے کہ لاہور شہر جو ہے اس وقت وہ ایپی سینٹر ہے. ہمارا سب سے زیادہ کیسز اس وقت ہمارے پاس لاہور میں ہیں جو تقریباً کم سے کم 582 کیسز ہیں، لیکن الحمدللہ ان میں سے 162 جو ہیں وہ صحت یاب ہو کے گھر بھی چلے گئے ہیں. اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک سیمپل سائز لیا جائے، ایک بڑا سیمپل سائز جو تقریباً 12، یہ ہم نے باقاعدہ ایپیڈیمیولوجسٹ وغیرہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ ایک سیمپل سائز بنایا ہے کہ تقریباً 12,000 لوگوں کا سیمپل لیں گے، اور یہ سیمپل جو ہے یہ ڈفرینٹ طبقے سے، جیسے ہاؤس ہولڈ سے لیے جائے گا، پھر کمیونٹی ہاٹ سپاٹس ہیں جیسے گروسری شاپس ہیں، بچر شاپس ہیں، پھر پرائیویٹ کلینکس ہیں، میڈیکل سٹورز ہیں، پھر اس کے بعد ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز، نرسز، جینیٹوریل سٹاف، ان سے بھی سیمپلز لیے جائیں گے. پبلک پلیسز جیسے انڈسٹریز ہیں، اب دیکھیں نا کچھ انڈسٹریز جو ہیں ہماری کھلی رہی ہیں، خاص طور پہ فوڈ انڈسٹری یا اپنا فارماسیوٹیکل انڈسٹری وغیرہ یا ریلیٹڈ جو ہم لوگ چیزیں تیار کرواتے رہے ہیں ان کا بھی ہم سیمپل لینے لگے ہیں، اور انشاءاللہ یہ منڈے سے ہم شروع کرنے لگے ہیں، اور تقریباً 12,000 سیمپلز لینے. خاص ایسی بھی جگہوں پہ جیسے آرفنیجز ہیں، دارالامان ہیں، جہاں لوگ قریب رہے ہیں، وہاں سے بھی ہم سیمپلز لے کے اوور آل دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری لوکل ٹرانسمیشن جو ہے اس کی کیا تعداد ہے. میرا خیال ہے اس کے بعد ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس پہ کمنٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت جو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے جتنے میجورٹی پیشنٹس جو ہم اس وقت ہمارے پاس ہیں، وہ اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد تو ان لوگوں کی ہے جو تبلیغی اجتماع کے ہیں، جس میں اور زائرین کے جو تقریباً اس وقت ہمارے پاس بن رہے ہیں 2166 لوگ بن رہے ہیں، اور 3,500 میں سے باقی لوگ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو ٹریول ہسٹریز تھی یا کانٹیکٹس تھے، یا کچھ جو اب جیسے تقریباً کوئی 100 ایسے مریض ہیں جن کا کوئی ٹریول ہسٹری وغیرہ نہیں ہے. تو اب اگر ہم جب ایک بڑا سیمپل لیں گے تو ہمیں ایک بہت بہتر اندازہ ہوگا کہ یہ لوکل سپریڈ کس طرح سے ہو رہی ہے، اور اس کے مطابق ہم اپنی پراپر ایڈوائزری جو ہے وہ تیار کریں گے. ہم نے ایس او پیز بھی بنا لی ہیں سارے انڈسٹریز کو جو اس وقت کام کر رہی ہیں کہ آپ نے کون سی ایس او پیز پریکٹس کرنی ہیں، کس طریقے سے ڈسٹینسنگ کرنی ہے، کس طرح انشور کر رہے ہیں کہ آپ کے ورکرز جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہے تو ایک اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ سچویشن تھرو وچ وی آر پاسنگ. یہ بالکل ایک ٹائٹ روپ ایکٹ ہے کہ آپ اس کو اپنے آپ کو بیلنس کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کورونا وائرس پھیلے بھی نہ، یا پھیلے بھی تو کم پھیلے، اور اس کے علاوہ جو معیشت کا پہیہ ہے وہ بھی کسی طریقے سے چلے. کوئکلی ذرا بتائیے گا ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ کی کتنی بڑی ہے اس وقت، کیا پوزیشن ہے؟ جی اس وقت ہم تقریباً 3,000، آج جیسے 2,750 ٹیسٹ ہوئے ہیں آج کے دن کے اندر، اسی طریقے سے کیپیسٹی میں بڑھا کے کوئی تقریباً 3,000 ٹیسٹ تو ہو جاتے ہیں روزانہ. 52,000 سے زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور میں اگر مقابلہ کروں اپنے جو ہمسائے ملک ہے تو آپ کو یہ سن کے خوشی ہوئی گی کہ پاکستان ابھی بھی باقی ملکوں میں جیسے انڈیا، سری لنکا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں ٹیسٹ پر ملین 419 پاکستان کے ہیں، انڈیا کے 243 ہیں، سری لنکا کے 223 ہیں، اور بنگلہ دیش کے 129 ہیں. اور الحمدللہ پنجاب میں ہم نے 445 پر ملین ہم یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. سو اٹس اے لارج نمبر آف ٹیسٹ وچ آر بینگ ڈن. ہماری مخصوص وسائل کے محدود وسائل کے باوجود ہم اچھے نمبر ٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم کیپیسٹی جو ہے وہ 5,000 پر ڈے پہ لے کے جائیں گے، تبھی ہم یہ جو اتنا بڑا سیمپل کرنے لگے کمیونٹی کا ویل بی ایبل ٹو ڈو دس سیمپل. رائٹ، فیئر انف. چاولہ صاحب، آپ نے سعید غنی صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ری وزٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنی پالیسیز کو کر بھی رہے ہیں، ریویو کر رہے ہیں ڈیسیجنز کو بھی، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایک مس کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے سم ٹائمز. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب ڈیسیجنز ہو رہے ہیں تو وہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ، اور ظاہر ہے سی سی ہوتی ہے جب نوٹیفیکیشن آتا ہے، چیزیں آتی ہیں. تو کیا آپ لوگوں کے پاس جو لوگ ہیں وہ بھی تو بتا سکتے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن دیا، کیوں بند کرایا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی ہم اس کو ریکنسیڈر کر سکتے ہیں. مجھے یہ بھی بتائیے گا آپ ایس او پیز کو کس حد تک فالو کریں گے؟ کیونکہ جس طرح یاسمین راشد صاحبہ نے بھی کہا کہ اب ہم انڈسٹریز کو بھی ایس او پیز ان کی بھی بنا رہے ہیں چیزوں کو، یہ بڑی تھن لائن ہے
کیونکہ اگر آپ لوگوں نے بھی خیال نہ کیا, ان ایس او پیز کو فالو نہ کیا, تو ایک بڑا کرائسس کھڑا ہو سکتا ہے. ابھی اگر ہماری ٹریجیکٹری جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہے, تو کل وہ ہو سکتی ہے اگر ہم تھوڑی سی کیئرلیسنس دکھائیں گے سارے پروسیس میں. کوئکلی ذرا بتائیے گا, ہیو ٹو ٹیک اے بریک. عادل بھائی, چند چیزیں ہیں جو میں دو باتیں کلیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو میری درخواست ہے سندھ گورنمنٹ سے, سعید غنی صاحب سے بھی, کہ جو ٹاسک فورس ہے اس میں کم از کم ریسٹورانٹ ایسوسی ایشن کے کم از کم ایک نمائندے کو تو شامل کریں, تاکہ ان کو پتہ تو رہے کہ کیا بات ہو رہی ہے, کیا ڈسکشن, ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیا جائے. دوسری بات یہ کہ ایس او پیز جو دیکھیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ایس او پیز فالو نہ کریں. میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کے پروگرام میں بھی بتائی ہے کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کے تحت ہم بہت اسٹرکٹ ایس او پیز آلریڈی فالو کرتے ہیں, اور اب جو ایس او پیز نکلے ہیں وہ آلریڈی ہم اس کو فالو کروا بھی رہے ہیں اور لوگ کر بھی رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی بھی پورے کراچی میں ہارڈلی کوئی 15% ریسٹورانٹ کھل پائے ہوں گے, اور وہ شاید کھل بھی پائیں, آگے وہ زیادہ کھل بھی نہیں پائیں گے. تو اس لیے ایس او پیز تو فالو کرائے جا رہے ہیں, لیکن میری درخواست ہے سندھ گورنمنٹ سے کہ وہ تھوڑی سی جو کمشنر اور ڈسٹرکٹ کمشنر لیول پہ ہمیں جو ہے وہ اس کی آسانی کر دیں. اس کی این او سی اصولی طور پہ ایکسپورٹ بیس کمپنیز کے لیے تھی, ہمارے لیے تھی ہی نہیں. وہ کلیئرفائی کر دیں کہ جی این او سیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایس او پیز فالو کرنا لازمی ہے ریسٹورانٹ میں. لیکن پوائنٹ ہے کہ سر سعید غنی صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس ذرا کوئکلی آپ کی طرف سے, جو انہوں نے سامنے پوائنٹس رکھے بھی ہیں, اور ویسے بھی اگر آپ کوئی میسج, یعنی آپ گورنمنٹ کی طرف سے اپنی کوئی بات کرنا چاہیں گے, کیا کرنا ہے؟ نہیں, وہ ہم کر لیں گے جو کلیریفیکیشن, اگر کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے. باقی جہاں تک انہوں نے کہا ٹاسک فورس میں کسی کی نمائندگی, تو وہ میں بتا دوں کسی سیکٹر کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. جن کے ایشوز ہوتے ہیں ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کے جو بھی گریونسز ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں, اور وہ پھر ہم جا کر ٹاسک فورس کے سامنے رکھتے ہیں, پھر وہاں بیٹھ کے ڈیسیژنز کرتے ہیں. آل رائٹ, تھینک یو سو مچ سعید غنی صاحب. یاسمین راشد صاحبہ تھیں ہمارے ساتھ, اور اطہر چاولہ صاحب موجود تھے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چیئرمین این ڈی ایم اے جنرل محمد افضل صاحب, اور جنرل صاحب سے بات کریں گے کہ این ڈی ایم اے اس وقت کہاں تک جو ہے وہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے لیے اور اس کرائسس سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل صاحب. جنرل صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس وقت این ڈی ایم اے جو ہے ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھانے کے لیے کیا کر رہا ہے, اور ماضی میں بھی ظاہر ہم نے دیکھا ہے کہ این ڈی ایم اے نے, ایرا نے کرائسس مینجمنٹ کی ہے, بڑے مشکل ترین حالات میں وقت میں یہ کام کیا ہے, لیکن یہ اب پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, تو پاکستان بھی اس سے سفر کر رہا ہے. تو اس وقت ہماری کیا پوزیشن ہے, ہم کتنی کٹس برآمد کر چکے ہیں, کیا کر رہا ہے این ڈی ایم اے اس وقت؟ عادل, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 13 مارچ 2020 کو جب این ڈی ایم اے کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی, تو اس وقت پاکستان میں 14 لیبارٹریز جو ہیں وہ کام کر رہی تھیں. آج الحمدللہ ہاف سینچری آف لیبارٹریز جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. 50 لیبارٹریز جو ہیں وہ پاکستان میں کام کر رہی ہیں. وہ کیپیسٹی جو کہ 500 ٹیسٹ روز کے اوپر تھی, آج کل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں وہ تقریباً 6,500 تک پہنچ چکی ہے, لیکن یہ ہماری پوری کیپیسٹی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم لوگوں نے جو پروگرام بنایا ہوا ہے, انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک ہم 18 اور لیبارٹریز ایڈ کر دیں گے, اور مئی کے مڈل تک شاید ہم ہر ضلع یا ایٹ لیسٹ ڈویژن لیول پہ ایک لیبارٹری ایسی ہوگی جو کہ یہ ٹیسٹ کر رہی ہوگی. جہاں تک ٹیسٹنگ کٹس کا تعلق ہے, تو اس وقت بھی الحمدللہ ہمارے ویئر ہاؤس میں 7 لاکھ کے قریب کٹیں جو ہیں موجود ہیں. کوئی 1 لاکھ کے قریب لگ بھگ ہمارے پاس وی ٹی ایم, سوابز اور ایکسٹریکشن کا سامان موجود ہے. ہمیں اس وقت کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کتنے بھی نمبر آف ٹیسٹ کرنے کے لیے, اور جو لیبارٹریز کی تعداد ہے, جو مشینوں کی تعداد ہے, ان کے آپٹیمم کے لحاظ سے دیکھیں تو لگ بھگ ہم 20,000 ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ٹیسٹ جو ہیں یہ زیادہ بھی کیے جا سکتے ہیں, زیادہ شفٹوں میں جا کے, اور اس کو کافی حد تک بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ لاجسٹیکل مشکلات جس میں عملے کا نہ مہیا ہونا جو ہے ایک وجہ یہ ہے, اس کی وجہ سے ہم 20,000 کو ٹچ نہیں کر پا رہے. اور دوسرا جو یہ فیصلہ کہ ہم انہی کو ٹیسٹ کریں گے جن کے اندر جو ہیں وہ مختلف سمٹمز پائی جائیں گی, اس وجہ سے یہ ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں. ابھی آہستہ آہستہ فیصلے کو بدلا جا رہا ہے, نئے سیمپلنگ کے
کی ماڈیفکیشن کی جا رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم بہت جلد جو ہماری ایگزسٹنگ آپٹیمم کیپیسٹی ہے اس تک پہنچ جائیں گے، بلکہ جب یہ بڑھے گی تو تب بھی ہم آپٹیمم ٹیسٹنگ کے اوپر موجود رہیں گے۔ ٹھیک جنرل صاحب، ایک کٹس کی کوالٹی پر بھی جو ہے وہ کچھ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کچھ کٹس جو تھیں وہ ان کی جو ریزلٹس تھے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں تھے۔ ایک تو ذرا اس پر بھی کامنٹ کیجئے گا کہ وہ کیا ریزن بنی ہے، اور جو صوبوں کی ڈیمانڈز تھیں کیا وہ پوری کر دی گئی ہیں جتنی ان کو ریکوائرمنٹ تھی این ڈی ایم اے سے جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ عادل، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا ابھی تک جتنی کٹس جو ہے این ڈی ایم اے درآمد کر رہا ہے ان کے لیے ہم لوگوں نے ایک ویلیڈیشن پروسیجر رکھا ہوا ہے، اور ہم وہ صوبوں کو اس وقت تک ایشو نہیں کرتے جب تک ان کٹس کی جو ہے وہ ویلیڈیشن نہ ہو جائے۔ جس انسیڈنٹ کو آپ مجھے ریفر کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس کوئی 57,000 کے قریب جو ہیں وہ ڈونیشن میں کچھ کٹس آئی تھیں، اور ہمارے ایک خاص علاقے میں وہ کٹس جو ہیں جب ٹیسٹ ہوئیں تو ان کے بارے میں ڈاؤٹس دیے گئے، اور این ڈی ایم اے نے وہ ڈونیشن والی کٹس کو امیڈیٹلی وڈرا کر کے یہاں پہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں بھجوایا، اور الحمدللہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں ابھی تک جتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے انہی کٹوں سے ہو رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ٹھیک، تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کٹس ڈونیشن کی صورت میں آئی تھیں، وہ جو کمپلین آئی پروونس کی جانب سے وہ انہی کے اندر آئی ہے جو ڈونیشن پہ تھی، لیکن جو پرچیز کی گئی ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے؟ میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ بھی ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چیریٹی کی بھی جو کٹس آئی تھیں وہ ابھی تک جو این آئی ایچ میں ہم ان کٹس کو یوز کر رہے ہیں ہمیں یہاں پہ اس کا کوئی پرابلم فیس نہیں ہوا۔ میں شاید یہ چیز بتانا ضروری سمجھوں گا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب یہ کٹ جو ہے اس کو سٹور کیا جاتا ہے تو یہ -20 ڈگری سینٹی گریڈ پہ سٹور کیا جاتا ہے، اور اگر یہ اس کو سٹور کرنے میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو کئی دفعہ یہ رزلٹ ٹھیک نہیں دیتی۔ شاید وہ وجہ ہو یا ٹیسٹ کرنے والے جو ہیں وہ بہت زیادہ پروفیشنل نہ ہوں، تب یہ رزلٹ میں خرابی سامنے آ سکتی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ این آئی ایچ میں وہی کٹس ریزلٹس دے رہی ہیں، اور شاید ٹرینڈ عملہ نہ ہونے کی وجہ سے اور ٹیمپریچر مینٹین نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کے ریزلٹس خراب ہوئے ہیں، ادروائز اس میں کوئی خاص پرابلم نہیں تھا۔ Is that what you are saying؟ عادل، میں ہونے کی بات نہیں کر رہا، یہ نہیں ہوا کیونکہ وہی کٹس جو ہیں وہ ہم اسلام آباد لے آئے ہیں اور ہم استعمال کر رہے ہیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ کٹس ابھی تک کام کر رہی ہیں ہمارے پاس۔ تو سر ذرا کنٹریز کا بتائیے گا کہ کن کن ممالک سے یہ کٹس جو ہے وہ امپورٹ کی گئی ہیں؟ اس وقت میں اگر آپ کو فرینکلی بتاؤں تو جب 14 مارچ کو ہمیں یہ کام دیا گیا تھا این ڈی ایم اے کو، تو اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں بھی نارمل ماس تک موجود بہت کم تھے، اور جو موجود تھے ان کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ دنیا بھر کے ممالک میں، ویسٹ میں بھی اور ایسٹ میں بھی بہت سارے ممالک میں ٹیلی فون کیا گیا، رابطہ کیا گیا، اپنی ایمبیسیز کو خط لکھے گئے، مختلف کمپنیز کو لکھا گیا، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ پرابلم جو ہے چل رہی تھی، تو زیادہ تر کٹیں ہمیں جو خریدی ہیں اور جو ڈونیشن میں بھجوائی گئی ہیں وہ چائنا سے ہی آئی ہیں۔ ہم اب تک لگ بھگ 8.5 لاکھ کے قریب کٹیں خرید چکے ہیں، اور ہمیں تقریباً 1 لاکھ سے تھوڑا سا کم کٹیں مختلف دنوں میں چائنا کی طرف سے موصول ہوئی ہیں۔ اوکے سر، ذرا یہ جو پرک ٹیسٹ اب دنیا میں سامنے آ رہا ہے، ویسٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس میں امریکہ میں بھی اس پہ بات ہو رہی ہے، اینٹی باڈیز ٹیسٹ کی جو بات ہو رہی ہے، کیا ایسے کسی آپشن پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ جو کٹس آلریڈی منگوا لی گئی ہیں لیکن اب اس کی طرف بھی توجہ دی جائے؟ ظاہر صوبے بھی چاہتے ہیں یہ منگوائیں، اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس آپشن پہ جائیں تاکہ میکسیمم ٹیسٹ ہو سکیں؟ جتنے میڈیکل کے ماہرین ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا ساروں کا لٹریچر ان کے ساتھ ہم نے بھی شیئر کیا، لوگوں نے بھی ان کو بھیجا، اس میں سے کچھ کٹس بھی ہم نے منگوا کے ان کو دی ہیں۔ ابھی تک ہمارے ماہرین اس بات سے متفق نہیں ہیں کہ یہ جو کوئک ٹیسٹ ہے ان کو کیا جا سکتا ہے۔ آج کل ہماری اس کے اوپر کافی بحث ہو رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ماہرین اس کے اوپر جب تسلی سے فیصلہ کر لیں گے تو میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں
کہ NDMA اس کو امیڈیٹلی امپورٹ کر کے پورے پاکستان میں پھیلا دے گا. ٹھیک جہاں صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ وینٹر اور PPEs کی کیا پوزیشن ہے NDMA کے پاس بھی, اور اس میں آپ کا ظاہر ہے بڑا ایک رول ہے. اب اسپتالوں میں اگر مریضوں کی تعداد بڑھتی ہے تو یہ وینٹیلیٹرز کی بھی اشد ضرورت ہوگی, یہ بڑھے گی, تو اس کے لیے کیا پریپریشن ہے NDMA کی؟ پہلے میں آپ کو حفاظتی سامان کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ جب NDMA نے ٹیک اوور کیا تھا 14 مارچ آنورڈ, تو ہمیں زیادہ تر حفاظتی سامان جو ہے کافی مہنگے داموں چائنا سے امپورٹ کرنا پڑ رہا تھا اور بہت کم اویلیبل تھا. وہ بھی ہم اپنا پاکستان سے جہاز بھیج کے منگواتے رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس وقت ہم سوائے N95 سے کے حفاظتی سامان میں سے کوئی چیز باہر سے امپورٹ نہیں کر رہے, اور الحمدللہ ان کے ریٹس اتنے ہیں کہ ہم آنے والے کئی مہینوں تک اپنے لوگوں کو بہت اچھی طرح پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. سر یہ لوکل پروڈکٹ پر ہمارا کتنا ریلائنس ہے, کس حد تک جو ہے ہم اب فیوچر میں فورسی کر رہے ہیں کہ ہم اپنی لوکل پروڈکشن سے بھی اس ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا بھر سے جو سامان آ رہا تھا اس کے ساتھ کہ ہم نے کمپیریزن میں مختلف اداروں سے ٹیسٹ کرائے, اور یہاں کے جو کچھ ہمیں لوگ سپلائی کر رہے ہیں, ہماری سپلائیز کے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ باہر سے آئی ہوئی سپلائیز سے بہت دفعہ بہتر ہم نے پائے ہیں. اس وقت یہاں کے بنے ہوئے GSM 80+ کے کچھ سوٹ اور GSM 60 اور 70 کے گاؤنز جو ہیں وہ ہم مارکیٹ سے لے رہے ہیں, اور ایک PPE میں یہ دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں. فیئر انف. وینٹیلیٹرز کی اگر ایکچوئل پوزیشن بتا سکے, کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ماسک, PPEs اور ان سب چیزوں کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ وینٹیلیٹرز کا ہی ہے معاملہ, تو وینٹیلیٹرز کی ایکچوئل پوزیشن کیا ہے ہمارے پاس؟ عادل اس وقت ہمارے پاس ویئر ہاؤس کے اندر جو ہے تقریباً 71 کے قریب وینٹیلیٹرز موجود ہیں, جس میں انویسو ہیں, جس میں نان انویسو ہیں, جس میں پورٹیبل ہیں, اور اس وقت چائنا کے اندر جو ہے وہ 46 کے قریب ہمارے وینٹیلیٹرز پڑے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی 250 وینٹیلیٹرز کی کمٹمنٹ ہے جو انشاءاللہ یا 24 یا 25 کو ہمارے تک پہنچ جائیں گے. تو مجھے جب میں پہلے ورکنگ کر رہا تھا تو مجھے جو ہے میں یہ سمجھتا تھا کہ 25 اپریل کے آس پاس ہمیں تقریباً 2 سے 2.5 ہزار ایڈیشنل وینٹیلیٹرز چاہیے ہوں گے, کیونکہ میرے اپنے خیال میں اس وقت پاکستان میں جو ہمارے پاس 3800 کے قریب وینٹیلیٹر ہیں اس میں سے 1800 کے قریب ہم سپیئر کر سکتے ہیں ہمارے اپنے جو لوگ اسپتالوں میں جائیں گے. یہ 2000 وینٹیلیٹر اس انالوجی پہ ہم کر رہے تھے کہ شاید 25 اپریل کے بعد ہمیں 2 سے 3 یا 4000 وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑے, لیکن الحمدللہ ابھی تک اللہ پاک نے ہم سب پہ کرم کیا ہوا ہے. آج بھی پاکستان میں کرونا کی وجہ سے صرف 41 لوگ وینٹیلیٹرز کے اوپر ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس مہینے میں یہ ریشو بتدریج بڑھتے ہوئے 100 تک بھی پہنچ جاتی ہے, تب بھی ہم اپنے جو ریزرو بلڈ کر رہے ہیں ان کی طرف انڈر ہوں گے ہم. نانڈلیس میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ مئی کے مڈل کے بعد ہمارے پاس پاکستان میں جو ہم نے اپنا ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے وینٹیلیٹرز کا سٹاک کرونا کے لیے, اس کے اوور اینڈ اباؤ 2 سے 3 ہزار وینٹیلیٹر ہونے چاہیے, اور ہم اسی کے لیے تگودو کر رہے ہیں. جہاں صاحب ہائیڈروکسی کلوروکوئن کا آپ نے سنا ہوگا, ویسٹ میں ظاہر اس کی بڑی ڈیمانڈ بھی ہو گئی ہے, US میں بھی اس کی بہت ڈیمانڈ ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی ہیلپ فل ہو سکتی ہے اس ڈیسیز کے اندر ان فیوچر. پاکستان کا اگر ہم ذہن میں رکھیں, اور اگر پاکستان کی 25% پاپولیشن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, جو کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا, ہمارا نمبر بہت ٹریجیکٹری بڑی سیٹسفیکٹری ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ 25% پاپولیشن بھی افیکٹ کر جائے کرونا سے, تب بھی 1 بلین ٹیبلٹس کی ضرورت ہوگی جو ہم لوکلی ود ان ویک پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ NDMA نے بھی اس کو روکا ہوا ہے کہ اس کی جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ہے یا پھر مٹیریل ہے وہ ایکسپورٹ نہ ہو.
تو اگر ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے اور ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ویسٹ کو اور وہاں سے ظاہر ریونیو جنریشن ہوگی, ریزروز آپ کے بہتر ہوں گے, آپ کی اکانومی پر بھی اس کا امپیکٹ ہوگا, تو کیا اس بارے میں کوئی غور ہو رہا ہے کہ ایکسپورٹ بھی کرنے دی جائے تاکہ آپ وہاں سے بھی ریونیو جنریشن کر کے یہ مسئلہ حل کر سکیں, کیونکہ ہیلتھ کے ساتھ اکانومی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو کیا این ڈی ایم ایس پہ غور کر رہا ہے کہ وہ سجیسٹ کرے یا وہ خود سے جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے فیصلہ کرے کہ جی ٹھیک ہے یہ ایکسپورٹ ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں, اگر ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو یور ٹیک آن؟ عادل, اس پہ آلموسٹ ہر دوسرے چوتھے دن جو ہے یہاں پہ بات چیت ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے اٹس اے پولیٹیکل ڈیسیژن اور گورنمنٹ خود فیصلہ کرے گی. این ڈی اے میں اپنی سفارشات تو اس پہ پیش کر سکتا ہے اور انہی کے مطابق جو ہے وہ ہم انشاءاللہ وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا اس کے اوپر ہم ریکمنڈیشن دیں گے, اور مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ بھی اسی طرح فیصلہ کرے گی سوچ بچار کے بعد. ٹھیک ہے, امید رکھنی چاہیے کہ ظاہر ہے ہم نے یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے, معیشت کا بھی اور صحت کا بھی, تو کس طریقے سے دونوں چیزوں کو چلایا جا سکتا ہے, بڑا ایک ٹرکی اور ٹف ٹاسک بھی ہے. جنرل صاحب, لاسٹ کوسچن, یہ جو ڈریپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مصنوعی پھیپڑوں کا بھی انتظام کیا جائے, درآمد کی جائے, امپورٹ کیا جائے, اس کے لیے بھی این ڈی ایم اے کو خط لکھا گیا ہے, تو کیا وہ آپ تک پہنچ گیا ہے؟ کیا اس کی پوزیشن ہے, آپ لوگ اس پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی فیوچر میں بڑا امپورٹنٹ ہوگا. میرے خیال میں کوئی ایسا لیٹر میری نظر سے گزرا نہیں ہے, لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہم ان کو ضرور شامل کریں گے. ہم نے ایک اسٹریٹجک اوور سائٹ کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں ڈریپ کے نمائندے بھی ہیں, جس میں این آئی ایچ کے بھی ہیں اور منسٹری آف ہیلتھ کے بھی ہیں. مجھے امید ہے کہ اگر ایسی کسی چیز کی ضرورت بڑے پیمانے پہ ہوگی تو وہ ضرور آئے گی. شاید کچھ لمیٹڈ نمبر ہوں گے, اس لیے میری نظر سے نہیں گزر سکے. تھینک یو ویری مچ. لیفٹیننٹ محمد افضل صاحب, چیئرمین این ڈی اے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. این ڈی اے میں اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے اس تمام کرائسس میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے, اور بڑی ایفرٹس کی جا رہی ہیں. اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مفتی محمد نعیم صاحب موجود ہوں گے. 20 پوائنٹس پر اتفاق ہو گیا ہے علماء کرام کا, صدر مملکت کے ساتھ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. مفتی محمد نعیم صاحب عالم دین ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے وقت میں جب جو سعودی مفتی اعظم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کرونا جاری رہے تو عید الفطر اور تراویح گھر پر پڑھیں. حکومت اور علماء کا اجتماعی 20 نکات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ ان کو فالو کیا جائے تو پھر رمضان کے اندر تراویح اور عبادات کے لیے مساجد میں لوگ جا سکتے ہیں. مفتی صاحب, کیسے دیکھا ہے آپ نے اس سارے معاملے کو, اور کس طرح اب علماء کی جو ذمہ داری بنتی ہے نبھائیں گے تاکہ جو حکومت کے کنسرنز ہیں وہ بھی جو ہے صحیح ثابت نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی موجودہ حکومت کے لیے, پی ٹی آئی کی حکومت, عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے, کہ انہوں نے تمام پاکستان کے علماء کو جمع کیا اور صدر مملکت نے ان سے مشورے لیے. یہ بات عجیب ہے کہ اس سے پہلے جتنی حکومتیں بھی آئیں, نام تو اسلام کا رہتی رہی, سب کچھ کرتی رہی, لیکن انہوں نے کبھی بھی علماء کو اس طریقے سے جمع نہیں کیا. اور وہ چند ان کے خاص لوگ ہوتے ہیں مولوی, ان کو جمع کر کے ایک فوٹو بنا لیا. صدر عارف علوی صاحب نے وقت دیا, ملاقات, بات چیت ہوئی, اور اس میں پورے ملک کے علماء تھے. تو الحمدللہ انہوں نے 20 نکات جو بیان کیے اس پر اتفاق کیا. تمام علماء نے جو حکومت شرائط رکھے ہیں حفظان صحت کے لیے کہ ایک آدمی دوسرے سے فاصلے پر ہو, اور اس کے علاوہ جو ہے نزلہ, زکام, کھانسی والے نہ آئیں, عمر رسیدہ لوگ نہ آئیں, یہ تمام شرائط کے مطابق مساجد کو کھولنے کی اجازت دے گی. یہ میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت کی کامیابی کے لیے بہت بڑا کارنامہ ہے جو انہوں نے دیا. عالم اسلام کے اندر جن ممالک میں مساجد بند ہیں, اور خصوصاً مسجد نبوی اور حرم بیت اللہ, ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرتے ہوئے, اسی انداز میں فاصلہ رکھتے ہوئے اگر یہ کام کر لیں تو یہ تمام مساجد آباد ہیں.